دنیا کے قدیم ترین، متنازع ترین اور مظلوم ترین شہر یروشلم کی آخر اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں اس قدر اہمیت کیوں ہے؟ آخر اس شہر میں ایسا کیا ہے جو اسے ان تینوں مذاہب کے لیے اس قدر مقدس اور ممتاز بنا دیتا ہے؟ کئی برسوں کی خون آلود تاریخ میں لپٹا فلسطین کا دارالحکومت شہر یروشلم اپنی داستان غم بارہا دنیا کے سامنے رکھ چکا ہے۔ اسلام اور یروشلم کی نسبت آخر کیسے آپس میں جڑتی ہے؟ مسلمانوں کو اپنے اس مقدس شہر میں رہنے کا کیا ہرجانہ ادا کرنا پڑا؟ نیز یہودیت اور عیسائیت کا یروشلم سے آخر کیا تعلق ہے؟ یہ سب اور بہت کچھ ہم جانیں گے آج کے اس دلچسپ ویڈیو میں، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ دوستو، اگر بات کی جائے یروشلم اور اسلام کے تعلق کی تو یقیناً ہمیں کئی صدیوں اور کئی دہائیوں پیچھے جا کر تاریخ کے اوراق کو دہرانا پڑے گا۔ مگر یہ شہر مسلمانوں کے لیے اس قدر اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ یقیناً اس اہمیت کی سب سے بڑی وجہ بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصی ہے، جو کہ مسلمانوں کے قبلہ اول کی حیثیت رکھتی ہے، اور یوں یہ عظیم شہر پورے عالم اسلام میں تیسرے مقدس ترین شہر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ صخرہ یعنی مسجد عمر کی موجودگی اس کے تقدس میں اضافہ کرتی ہے۔ 11 فروری 624 تک یہ مبارک مسجد مسلمانوں کا قبلہ اول رہی۔ یہی وہ مقدس اور پاکیزہ مسجد تھی جہاں معراج کی مبارک رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ وہ مبارک چٹان بھی یہی موجود تھی جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف فرما ہوئے۔ بعد ازاں خلیفہ عبد المالک نے اس چٹان کے ارد گرد سونے کی ایک عمارت تعمیر کروا دی جسے ٹام آف دی راک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عیسائیت کے عقیدے کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، جبکہ اگر بات کی جائے یہودیت کی تو ان کے لیے یہ ارض پاک اس قدر اہمیت کی حامل اس لیے ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ کائنات کی تخلیق اسی جگہ سے ہوئی ہے۔ یہودیت کے لیے انتہائی اہم اور بڑا معبد ہیکل سلیمانی بھی یہی موجود ہے، جبکہ اس کے علاوہ ان کا ماننا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تیاری اسی مقدس جگہ پر کی تھی۔ ہیکل سلیمانی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں تعمیر کروایا، مگر 586 قبل مسیح میں بیبلون کے بادشاہ بخت نصر نے یہاں چڑھائی کی اور اسے تباہ کر کے رکھ دیا، محض اس کی بیرونی دیوار ہی بقایا رہی۔ اب یہودیوں کا ایک بہت بڑا مقصد اس سولومن ٹامب یعنی ہیکل سلیمانی کی ایک مرتبہ پھر سے تعمیر اور توسیع کرنا ہے۔ یوں یہودیوں کے لیے یہ شہر حد درجہ اہمیت رکھتا ہے۔ تقریباً 4 صدی یعنی سن 1517 سے 1917 تک شہر یروشلم سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر رہا، اور ترک مسلمانوں نے وہاں ایسی حکومت کی کہ آج تک یہودیوں کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں اٹکی ہوئی ہے۔ یہودیوں کی جانب سے آج بھی ترکوں کو ان کا بدترین دشمن تصور کیا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد الحمید کی گرج اور للکار آج بھی ان کی سماعتوں میں کہیں نہ کہیں گونجتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کی بات کی جائے تو اس جنگ میں یہودیوں نے برطانیہ کے ساتھ اتحاد کیا، جبکہ اس اتحاد کے پیچھے ایک بڑی شرط رکھی گئی کہ وہ انہیں ان کا مقدس شہر یروشلم واپس دلوائیں گے۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور یوں فلسطین ان کے قبضے سے نکل کر برطانیہ کے ہاتھوں میں چلا گیا، اور یہیں سے یہودیوں کی فلسطین آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ برطانیہ کی جانب سے فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک مرکز قائم کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ یہودیوں کو بس سرزمین پر لا کر آباد کرنا شروع کر دیا گیا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آبادی کافی حد تک بڑھ گئی۔ اندازے کے مطابق یہ آبادی 10% سے شروع ہوئی اور جلد ہی 27% پر پہنچ گئی اور مزید بڑھتی ہی گئی۔ آخرکار سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ کمزور ہو جانے کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا، اور تمام تر ذمہ داری اقوام متحدہ کے سر پر آ پڑی، اور یوں اقوام متحدہ میں 29 نومبر 1947 کو ایک قرارداد منظور کی گئی جس کے مطابق فلسطینی علاقوں کو تقسیم کیا جانا تھا۔ دوستو، اس قرارداد کے تحت فلسطینی ریاست کو 2 الگ الگ حصوں میں منقسم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، یعنی ایک حصہ عربوں کے لیے اور دوسرا یہودیوں کے لیے۔
جہاں تک حکومت کی بات تھی تو یہاں عالمی حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ کہ تمام تر معاملات اقوام متحدہ کے زیر نگراں رہیں گے۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا چونکہ یہ شہر تمام تر مذاہب کے لیے ہی مقدس تھا اور تمام قوموں کے لیے ہی انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ یوں وہاں اسرائیل کی حکومت قائم ہو گئی، مگر اس حکومت کو قبول نہیں کیا گیا اور خطہ کشیدگی کا شکار ہو گیا۔ یہ کشیدگی بڑھتے بڑھتے 1949 تک عرب اور اسرائیل کے مابین جنگ کی شکل اختیار کر گئی۔ عربوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اسرائیل اس مارکے کو جیت گیا، مگر اس مقدس شہر کی باغ دوڑ اور کنٹرول اردن کے ہاتھ ہی رہی۔ اس کے بعد سن 1966 یعنی ٹھیک 18 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر سے جنگ چھڑ گئی، اور اس مرتبہ اسرائیل اردن اور شام کے کچھ علاقوں پر قابض ہو گیا، جن میں یروشلم بھی شامل تھا۔ یروشلم پر اسرائیل کی زبردستی قبضے کے بعد ان کی بھرپور کوشش رہی کہ اسے اپنا دارالحکومت بنا لے، مگر اسرائیل کے اس قبضے کو دنیا بھر میں کسی کی جانب سے قبول نہیں کیا گیا۔ یہ سلسلہ تب سے اب تک جوں کا توں جاری ہے۔ اس تمام عرصے میں اقوام متحدہ کی جانب سے کئی قراردادیں منظور کی گئیں، جن کی اسرائیل کی جانب سے بھرپور مخالفت کی گئی، مگر اس سب کے باوجود انسانی حقوق کا علمبردار اور خود کو تمام ریاستوں کا ٹھیکیدار سمجھنے والا امریکہ بالکل خاموش تماشائی کا رول ادا کرتا رہا، مگر پھر بھی یہودیت کے پیروکاروں کو منہ کی کھانی پڑی۔ بہرحال تھیوڈور ہیریسون نامی ایک یہودی نے سن 1897 میں ایک نظریے صہیونیت کی بنیاد ڈالی، جس کے تحت سب یہودیوں نے اکٹھا ہونا شروع کر دیا۔ اس نظریے کے مطابق یہودیت کے پیروکار دجال کو اپنا مسیح یعنی نجات دہندہ مانتے ہیں اور ہر دن اسے 3 مرتبہ مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا مسیح دجال آئے گا اور انہیں عیسائی اور مسلمان دونوں قوموں سے نجات دلائے گا۔ یہودیت کا یہی مقصد ہے کہ وہ کسی طرح مکمل قابض ہو کر مسجد اقصی کو شہید کر دیں اور ہیکل سلیمانی کی توسیع کریں۔ اسرائیل اپنے ان شیطانی ارادوں پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور تگ و دو میں لگا ہوا ہے، اور اس سب میں بہت سی شیطانی قوتیں اس کا ساتھ دے رہی ہیں اور خطے میں موجود فلسطینی مسلمانوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ دوسری جانب معصوم اور مظلوم فلسطینی مسلمان اپنی جان ہتھیلیوں پر لیے ہوئے ہیں، مگر بیت المقدس پر ایک میلی نظر بھی برداشت نہیں، جبکہ اب موجودہ صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے۔ اللہ مسلمانوں اور فلسطینیوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔